بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین اور مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر جاری تھا۔ مال غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا۔ یہ کل 14 آدمی تھے۔ ان کا سربراہ زہیر بن سرت تھا اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں، اور اس انداز سے بات کی کہ دل پسیج جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں، اور مومنین کو رسول اللہ کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا۔ جواباً آپ نے فرمایا کہ جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرا بن حابس نے کہا لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ کے لیے نہیں، اور وہینیہ بن حسن نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے، اور عباس بن مرداس نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اس پر بنو سلیم نے کہا جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا کہ تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور اسی غرض سے میں نے ان کی قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا۔ لہٰذا جس کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہے تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس کر ہی دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال فیع حاصل ہوگا اس سے اس شخص کو ایک کے بدلے 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف اینیا بن حسن رہ گیا، جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی۔ اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرما کر واپس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جہرانائی سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عطاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکے کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذی القعدہ سن 8 ہجری کو ہوئی۔ اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدر طویل قیام کیا۔ اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے اور حکومت کے عمال بھیجتے رہے، داعیان دین کو روانہ فرماتے رہے، اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر ابھرنے والی قوت کو تسلیم کرنے میں تکبر مانے تھا انہیں سرنگوں فرماتے رہے۔ ان امور کا مختصر سا خاکہ یہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے۔ سن 9 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرمائے۔ اس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے گئے۔ اسی طرح جزیرۃ العرب کے عام علاقوں میں امن و امان قائم ہو چکنے کے باوجود بعض مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھیجنا پڑی۔
جو اس وقت کا تقاضا تھا اور حکمت عملی بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، کوئی کام وہی الہی کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم ان کی زندگی کے ہر گوشے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی، جہاد ہو یا امن، مسجد ہو یا ممبر، کہیں بھی ہو، رسول اللہ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور وہی لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں جو نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ انہیں یقین ہے کہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، اور قیامت کا دن زیادہ دور نہیں۔ جس شخص کی موت آ جاتی ہے بس اس کے لیے تو قیامت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے عمل کا تو چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور بحث مباحثے قیل و قال میں پڑھنے یا اپنی سستی و کاہلی میں وقت کو ضائع کرنے کے بجائے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔